نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آیت نمبر شو ہو رہی ہے آیت نمبر 3 شو ہو رہی ہے میرے پاس چینج کیوں ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ میں اس کو کلوز کر دوں ہاں دوبارہ اسکرین شیئر کرتے ہیں یہی نہیں صحیح صحیح we were on آیت نمبر 3 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اس کا جو لاسٹ پورشن ہے وہ آج ہم نے کرنا تھا بیسیکلی ہم پڑھ کیا رہے تھے we were studying the characteristics of متقین ٹھیک ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے اندر فردر کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے پہلی آیت الف لام میم سے ہم نے کیا سیکھا تھا عاجزی سیکھی تھی ہیوملٹی سیکھی تھی جھک جانا سیکھا تھا اور ریالٹی سیکھی تھی کہ میرے علم کی حکمت کی عقل کی کوئی ویلیو نہیں ہے آگے کنٹینیو ہوا آیت نمبر 2 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کتاب کیا ہے یہ بک کا انٹروڈکشن کیا ہے بک کا پرپس کیا ہے ہدایت اور بک کو سٹارٹ کرتے وقت ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ بک اس کا جو پرپس ہے وہ کون اچیو کر پاتا ہے متقین اور متقین کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی تقوی کے تھرو اور اب متقین کی فردر جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اس میں سے 2 ہم نے پڑھی الذین یؤمنون بالغیب کہ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں غائبانہ ایمان رکھتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں اب تھرڈ ان کی خصوصیت کیا ہے ان کی خوبی کیا ہے وہ مما ٹھیک ہے وا کا مطلب اور اینڈ مما جو ہے نا مما اس کو لکھ لیجئے گا مما از بیسکلی کمبینیشن آف 2 words من پلس ما ٹھیک ہے میم نون من پلس ما ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو من ما پڑھنے کے بجائے نا مم ما پڑھتے ہیں میم بن جاتا ہے نون اور اقلاب یہاں پہ کرتے ہیں تو مما من پلس ما از اکول ٹو مما اور اس پر جو کہ رزقنا ٹھیک ہے رزقنا کیا ہے رزقنا از بیسکلی دا پاسٹ ٹینس انشاءاللہ اس طرح گردانے میں کبھی آپ کو دکھاؤں گی بتاؤں گی اور آپ کو یاد کرواؤں گی لیکن فی الحال ہم انٹروڈکشن میں شروع کے ورڈز میں ویسے ہی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی رزقنا ٹھیک ہے رزقا ہوتا ہے نا رزقا رزق اس نے رزق دیا ٹھیک ہے رزق سے ہے نا اور اس کا روٹ ورڈ رزق ہے رازا اور قاف ٹھیک ہے یہ اس کا روٹ ورڈ بھی ہے تو رزقنا جب نون الف نا ساتھ جڑ گیا تو نا کا مطلب آپ کو پتا ہے ہم ہوتا ہے نون شروع میں بھی آتا ہے نا تو شروع میں جب نون آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا فعل مضارع بنتا ہوتا ہے اور وہ ہم کا میننگ دیتا ہے یہاں پہ یہ پاسٹ ہے پاسٹ ٹینس ہے رزقا سے بن رہا ہے رزق نا ساتھ جڑ کے ہم نے ٹھیک ہے ہم نے رزق دیا ہم کا مطلب ان کو تو ہم نے رزق دیا ان کو ہم از اے پروناؤن ضمیر ہے جس کو کہتے ہیں ضمیر متصل ٹھیک ہے متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے جس نے وصل کیا ہوا ہے نا اتصال جس نے کیا ہوا ہے وصل مطلب وصال آپ کو پتا ہے جڑنا جڑی ہوئی چیز ہونا تو ضمیر متصل ہے یہ جو کہ جڑی ہوئی ہے یہ ضمیر منفصل بھی ویسے ہوم ہی ہوتی ہے ہوم از آلسو ضمیر منفصل جو کہ فاصلے پہ اکیلی بھی رہ لیتی ہے ضمیر ہمیشہ اس کے لیے جڑنا ضروری نہیں ہے جیسے نون الف نا از اے ضمیر جو کہ متصل ہے اس کا جڑنا ضروری ہے لیکن ہم جو ہے نا وہ دونوں ہی ویسے ہوتے ہیں یہاں پر البتہ متصل ہے ہم دیکھ رہے ہیں رزقنا ہم رزق دیا ہم نے ان کو ينفقون اب ينفقون کی شکل دیکھ کر شکل کا کیا مطلب ہے اس کا مولڈ دیکھ کر اس کا سٹرکچر دیکھ کر آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے فعل مضارع میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کچھ چیزوں کے میں نے سائنز آپ کو بتائے تھے نا وہ سائنز ہمیشہ یاد رہنے چاہیے ينفقون کے سٹارٹ میں کیا ہے یا ہے تو یا سے کون سے وربز شروع ہوتے ہیں فعل مضارع
فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا میننگ شامل ہوتا ہے، اور یوزلی فعل مضارع یوزلی نہیں ہمیشہ کس سے شروع ہوتے ہیں؟ انیت سے. حمزہ نون یا تا کمبینیشن بنائے تو انیت بن جاتا ہے نا. حمزہ نون یا تا اس سے شروع ہوتے ہیں یہ فعل مضارع. اور اس کا روٹ ورڈ اب دیکھیں، یا کو ہٹا دیں گے، جتنے بھی سائنز ہوتے ہیں نا ان کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو روٹ ورڈ بنتے ہیں. تو اس کا یا کو جب ہٹائیں گے آگے دیکھیں نون فار قاف نفقہ. نفقہ از بیسکلی دا روٹ ورڈ ناؤ. تو نفقہ اور آگے واو اور نون کیا ہے؟ اونا. اونا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اینا اینڈ اونا. ٹھیک ہے. سیکنڈ آیت کا اینڈ دیکھیں متقین. متقین میں اینا ہے یا نون ہے. دس از آلسو دا سائن آف پلورل. اور اونا واو نون دس از آلسو اے سائن آف پلورل. یہ دونوں پلورل کے سائنز اور پلورل کے اور بھی بہت سارے سائنز ہیں. تو جیسے جیسے آئیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے ویسے ہم پڑھیں گے. تو نفقہ کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی ينفقون. ينفقون کا کیا مطلب بنا کہ وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انفاق سے ہے نا، انفاق اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا. اور وہ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ ان کی تھرڈ کوالٹی بتائی جا رہی ہے. تو یہ کوالٹی بیسکلی ہے کیا؟ اس میں اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو بات یہ ہو رہی ہے، پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے، مطلب یہ کہ رزق جو ہے دیٹ از پروویژن اور سسٹیننس، اینی کائنڈ آف پروویژن اور سسٹیننس دیٹ اللہ گیوز ٹو اس. ٹھیک ہے. دس از رزق. رزق میں صرف کھانا یا پینا نہیں آتا. اب تو الحمدللہ بہت نو ہاؤ ہو چکی ہے. پہلے شاید لوگ جو سمجھتے تھے اس میں صرف کھانا پینا آتا ہے، اب سب کو پتا ہے کہ اس میں صرف کھانا پینا نہیں آتا. اس میں ہر طرح کی پروویژن جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، کھانا پینا، مال، اس کے بعد میری انرجی، میرا ٹائم، کیپیبلٹیز، پوٹینشیل، ٹیلنٹ، میرے بچے، میرے جتنی بھی فیسلٹیز ہیں جو اللہ نے سہولیات مجھے دی ہیں، آسانیاں مجھے دی ہیں، ہر چیز، اسپاؤس دیا ہے، رشتے دیے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ انسان کا رزق ہے. اور رزق کو انسان کیسے حاصل کرتا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رزق انسان کماتا نہیں ہے، رزق انسان کی کمائی نہیں ہے. میری ڈگری ہے، کوالیفیکیشن، میری جاب، میرا ایکسپیرینس، I am not earning all these بلکہ these are provided by Allah to me. Allah attributes all these things, all this sustenance to himself. اللہ تعالیٰ اس سارے کو میری محنت سے ریلیٹ نہیں کر رہے. صحیح. سب سے پہلے جو کانسیپٹ یہاں پہ سمجھنے والا ہے نا وہ یہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو سمپل بھی لکھ سکتے تھے کہ جو تمہارے پاس رزق ہے اس میں، جو ان کے پاس رزق ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ سمپل کہ وہ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جتا رہے، شروع میں بتا رہے، کلیئر کر رہے، کلیئرٹی دے رہے کہ رزق جو ہے نا وہ اس کی سورس ایک ہی ہے، وہ میں دے رہا ہوں. وہ تمہاری محنت کا نتیجہ، آؤٹ کم ہے ہی نہیں، وہ میرے دینے کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے میں کیا ڈیزرو کرتی ہوں کہ میرے بچے ہیں اور کسی اور کے اگر بچے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، میں نے ایسا کوئی کمال نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو جتنا جو مرضی دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں رزق دیا. یعنی میں کبھی یہ نہ سمجھوں کہ میری محنت کی وجہ سے میری یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ ڈگری ہے یا یہ جاب ہے، جو کچھ بھی ہے میری لائف میں. کچھ چیزیں تو ہے نا جس کو ہم نہیں اپنی کمائی سمجھتے، جیسے میرے بچے ہو گئے، اور کچھ میرا ٹائم ہو گیا، میری کیپیبلٹیز ہوگی، یہ سب اللہ نے دیا ہوا ہے. مجھے پتا ہے یہ تو میں خود سے جنریٹ نہیں کر سکتی تھی. میری باڈی ہو گئی، میرے لمبز ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں جیسے ایجوکیشن، ایکسپیرینس، جاب وغیرہ، اس کو یوزلی لوگ اپنی محنت سے ایٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، ریلیٹ کر لیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کی دین ہے. پیسہ ہو گیا، مال ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، گھر گاڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو میرے ساتھ ریلیٹ کرو، یہ میں نے دیا ہے اور اپنی مرضی سے دیا ہے، جتنا اللہ نے جس کو دینا ہے، جیسے دینا ہے. رزق کے بارے میں انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ رازق ہے. ٹھیک ہے. اللہ دینے والا ہے. اور اللہ پر رزق کے معاملے میں کیسا توکل ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ ایسے اللہ پر رزق کے معاملے میں توکل کرو جیسے ایک پرندہ جو ہے وہ صبح کے وقت ایک دانہ چگتا ہے تو شام کو
پھر نکل جاتا ہے، شام کو اسے نہیں پتا ہوتا اس نے کیا کھانا ہے، پھر شام کو جو ملتا ہے وہ کھاتا ہے، اس کو رزق اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جتنا توکل کرنا ہے، بالکل وہ ذخیرہ نہیں کر رہا، کوئی اس کو فکر فاقہ نہیں ہے، بلکہ صبح کو دانہ چگ کے نکل جاتا ہے، شام کو پھر آ جاتا ہے، پھر اس کو دانہ مل جاتا ہے۔ تو یہ والا توکل رزق کے معاملے میں، ہر طرح کے رزق کے معاملے میں، صرف کھانا پینا ہی نہیں، ہر چیز کے معاملے میں اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھنے لگ جائیں گے نا کہ ہاں میں نے اگر یہ نہیں کیا تو میری جاب چلی جائے گی، اگر وہ نہ کیا تو میری ایجوکیشن یہ ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، تو جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا نا ہمیں دینا ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب اپنی کیپیبلٹیز کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور جی پروکریسٹینیٹ کرنے لگ جائیں، لیزی ہو جائیں، جی محنت ہی نہ کریں۔ محنت پھر بھی کرنی ہے، پرندہ جو ہے وہ نکلتا پھر بھی ہے، ڈھونڈنے کے لیے پھر بھی نکلتا ہے، لیکن اس کی فکر میں گھل نہیں جاتا، اس کو پتا ہے کہ اللہ مجھے دے دے گا اور اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو پتھر کے نیچے چھپی ہوئی چونٹی کو یا کیڑے کو بھی رزق مہیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے مقصد سے نہ ہٹ جائے، ہم اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ کر دیں، رزق کے پیچھے بھاگ کر، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے، ورنہ لوگ اپنی نوکریوں کے پیچھے نمازیں بھول جاتے ہیں، لوگ اپنی ایجوکیشن کے پیچھے بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پردہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ایگزام ہے جی روزہ نہیں رکھنا، یہ سارے سین چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سب کی تم نے فکر نہیں کرنی ہے، تو فکر تم نے عبادت کی کرنی ہے، عبادت میں لگو، رزق والا جو معاملہ ہے نا وہ میرے پہ ہے، وہ مجھ پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی ہم اپنی محنت انکریز کر لیں نا، اللہ نے جتنا رزق میری قسمت میں لکھا ہے نا وہی ملنا ہے۔ رزق انسان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، بلکہ موت آ ہی نہیں سکتی، موت بھی نہیں پکڑ سکتی جب تک کہ وہ جتنا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا، وہ سارا کا سارا مجھے مل نہیں جاتا۔ تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دل نہیں لگا لینا، اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو جانا، اس کو اللہ کی دین ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرو، اور تم کیا کرو، تم اس میں سے خرچ کرو، کیوں؟ کیونکہ تمہارا ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دے دو، ٹھیک ہے؟ کون سا میرا ہے جو میں اپنے پاس سنبھال کے رکھوں، میں اپنے پاس جمع کر کے رکھوں، میں اپنے فائدے کے لیے، فیوچر کے لیے سیونگز کر کے رکھوں، لیکن مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ان چیزوں کا استعمال تو کرنا ہے، متاع تو ہے، یہ متاع الحیات الدنیا تو ہے، یہ دنیا کی زندگی کا فائدے کا سامان تو یہ ہے، اس کو استعمال کرنا ہے صحیح طریقے سے، صحیح رستے میں، کچھ سیو بھی کرنا ہے، کچھ انویسٹ بھی کرنا ہے، لیکن پوری انرجی ہی اس میں لگا دینا، اللہ کو ہی بھول جانا، اللہ کو پکچر سے نکال دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل نہیں لگانا ان کے ساتھ، دل کس میں لگانا ہے؟ انفاق میں لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ خرچ کریں، ایون اپنے خاندان پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، میں اگر اپنے بچوں پہ خرچ کروں، اپنے پورے گھر پہ جیسے بھی خرچ کروں، یا میرے شوہر بیوی پہ، بچوں پہ، گھر پہ خرچ کرے، وہ بھی صدقہ ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے، تو ان پر بھی خرچ کریں۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ میں بیسکلی پوائنٹ آؤٹ کیا کیا جا رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جو مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے، مینلی اسینشلی یہی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ڈیزرونگ ہے، اس کو ڈھونڈا جائے، اور اس کی قرض دار ہے، قیدی ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کی جائے، علاج نہیں کروا سکتا، کھانے پینے کی ہمت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائے، معاشرے میں ان کو کھڑا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب انفاق میں یہ تو جو سب سے امپورٹنٹ میننگ جس کی طرف سب سے پہلے ہمارا ذہن جانا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد آپ کو بتایا فیملی پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، اس کے بعد اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگانا، اپنا یا صحیح استعمال کرنا وقت کا، یہ بھی انفاق ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نا۔ پھر اگر میں اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگاتی ہوں، وہ بھی انفاق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے۔ اگر اپنی کیپیبلٹیز کو، پوٹینشیل کو، اپنا ٹیلنٹ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں، جیسے بہت سارے لوگ گانے گانے لگ جاتے ہیں، اس کے بجائے اس کو چھوڑ کے اگر وہ نعت پڑھتے ہیں یا
ویسے خطیب بنتے ہیں تو اس کا انہیں ثواب ہے، تو وہ اپنا ٹیلنٹ غلط چیز کے بجائے صحیح چیز میں یوز کر رہے ہیں، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو وہ رزق دیا ہے، ان کی اچھی آواز جس کو وہ اب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں۔ تو اور میرے باقی لمز ہیں، میں ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں کیسے یوز کر رہی ہوں، پیروں کو اللہ کے راستے میں کیسے یوز کر رہی ہوں، جہاد میں خرچ کر رہی ہوں کہ نہیں۔ انفاق کا ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے پیسہ جمع کیا جائے، جہاد میں خرچ کیا جائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہر طرح کا رزق ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جیسے پیسے کے بجائے کھانا پینا بھی ہم کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دوائیاں کسی کا علاج کروا سکتے ہیں، صرف پیسے کی بات نہیں ہے، کپڑے دے سکتے ہیں، جوتے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پاس جمع نہیں کرنا، مال سے نا دل نہیں لگانا، مال سے دور رہنا ہے۔ مال کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہنے والا ہے، یہ مجھے بچانے والا ہے، یہ میری مدد کرنے والا ہے، مجھے فائدہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا بھئی یہ دیا ہی میں نے ہے تمہیں، تو میرے دیے ہوئے میں سے تم آگے نہیں دے سکتے، تم آگے نہیں خرچ کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتے ہیں نا، وہ اس میں اللہ تعالیٰ غریب اور مسکین کا حق رکھ کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ سارا کا سارا ہے ہی میرا، بلکہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا حصہ اللہ نے میرے پیسے میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ اب یہ اس کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ یہ میرا ٹیسٹ ہے، یہ اس غریب کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کیسے صبر کرتا ہے، سفید پوش رہتا ہے، اور وہ کس طرح اس کو ملتا ہے تو وہ اس کو کیسے خرچ کرتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ ہے، اور یہ میرا ٹیسٹ کیا ہے کہ میں اپنے مال میں سے اس کو حصہ دے رہی ہوں کہ نہیں۔ اور انفاق آپ کو پتہ ہے، اگر انفاق میں صدقہ آتا ہے تو زکوٰۃ بھی انفاق ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے، تو فرض صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دیٹ از آلسو انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہ انفاق کا کانسیپٹ کھول کر میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، کیوں خرچ کرنا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا لن تنالوا البر والی جو آیت ہے کہ انسان نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے، اور حدیث بھی ہے نا، جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں بہترین پسندیدہ چیز نہیں خرچ کرتا، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کو وہ نہیں دیتا جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دے، اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے، جمع کر کر کے جی یہ میرے جی کپڑے ہیں جو کہ اب مجھے پورے نہیں آتے، اور میں ان کو جمع کر کے رکھ لوں، اور پھر کبھی آ جائیں گے تو میں پہن لوں گی۔ بھئی وہ آپ کی پسند کے ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے دینے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، تو پسند کے بھی ہیں تو دے دیں اللہ کے راستے میں، کسی اور کے استعمال میں چیز آ جائے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے دراز الماریاں کھول کے دیکھیں، ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا جو ہم استعمال بھی نہیں کرتے، جو کتنے سالوں سے استعمال نہیں ہوئی۔ تو سمپل رول یہ بنا لینا چاہیے، جو چیز 1 سال سے استعمال نہیں ہوئی، نہ سردی میں نہ گرمی میں، وہ نکال کے دے دیں، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ اکٹھی ساری دینے کا حوصلہ نہیں پڑتا، آہستہ آہستہ دیں، آہستہ آہستہ دینا شروع کر دیں، ضرورت مندوں کو دیں، کسی نہ کسی کو چیزیں پوری آ جائیں گی، کسی نہ کسی کو وہ ضرورت بھی ہوگی، وہ ان کی نیڈ بھی پوری کری ہوں گی، ان کو سائز بھی پورا ہوگا، اور ان کو چاہیے بھی ہوں گی، تو وہ دے دیں ان کو، تو اس کا ثواب ملے گا، ثواب کی خاطر۔ اور کتنی بڑی چیز ہے ثواب، سوچیں اس کا انفاق فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دینا، مال سے دل نہ لگانا، اس کا اللہ نے کتنا زیادہ ثواب رکھا ہے، اور کتنا زیادہ اس کا جو افیکٹ ہے، آؤٹ کم ہے، نظر آئے گا۔ صدقہ جو ہے وہ ان کو بلاؤں کو ٹالتا ہے نا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بیماریوں کو دور بھگاتا ہے، صدقے سے مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں، صدقے سے ڈپریشن جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب یہ سارے جمع ہو جائیں گے سارے لوگ تو، اور موت کو دیکھ لیں گے، تو کیا کہیں گے؟ سورۃ المنافقون میں ہے نا کہ کون سی سورت میں؟ مجھے آیت تھوڑی سی مکس ہو گئی، ایک سیکنڈ میں دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ یہ رزقناکم یا رزقناہم کا جو کانسیپٹ ہے نا، بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کے بتاتے ہیں ہمیں کہ اسے اپنے ساتھ نہ ریلیٹ کر لینا، میرے ساتھ ہی ریلیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے تمہیں دیا، میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔
تو من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، فیقولا، تو وہ کیا کہے گا، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ کیوں نہیں مجھے مہلت دی، تھوڑے سے وقت کی، تھوڑے سے وقت کی مجھے مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں جا کے کیا کروں، فاصدق، اب میں صدقہ دوں جا کے۔ تو اب قیامت کا دن ہے، اور اس دن یہ انسان جو ہے جس کو اب موت کے بعد قیامت کے دن اب وہ کھڑا ہے، اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت اور دے، میں جا کے صدقہ کروں۔ اس دن اسے کیوں احساس ہو رہا ہے کہ وہ جا کے صدقہ ہی کرے، کیونکہ وہ اس دن دیکھ لے گا بینیفٹ، اس دن نا صدقے کا بینیفٹ اس کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے نا قیامت کے دن صدقہ انسان کے اوپر سایہ بن کر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے، یہ دونوں صورتیں سایہ بن کر آئیں گی، یہ آپ کو پتا ہے، ذوالنورین جو ہے، یہ دونوں صورتیں ذوالنورین ہے، نور والی دو صورتیں، یہ دونوں سایہ بن کر آئیں گی۔ پھر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا 7 طرح کے لوگوں کے لیے، اور تیسری چیز کیا ہے، صدقہ ہے، صدقہ انسان پہ سایہ کرے گا۔ تو جب ایسے لوگ جو شرمندہ ہو رہے ہوں گے اس دن، وہ جب صدقے کے بینیفٹ دیکھیں گے نا، تو وہ اس دن یہ کہیں گے کہ یا اللہ بس ایک دفعہ بھیج دے تو میں جا کے صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں پھر نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اتنی بڑی چیز ہے صدقہ، یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ تو مال سے دل نہیں، خصوصاً جو چیزیں، دیکھیں ویسے تو تھوڑا بہت تو ہم دیتے رہتے ہیں، یہ تھوڑے بہت کو نا ایلیویٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، تھوڑا ایڈوانسمنٹ کریں، تھوڑا پروگریس کریں، تھوڑا اپنا نا لیول بڑھائیں، اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جائیں جس سے تکلیف ہو، اللہ کے راستے میں وہ دیں جس سے دل دکھے، ٹھیک ہے؟ 50 روپے نہ دیں، اس سے آپ کا دل ہی نہیں دکھ رہا، کوئی فیل ہی نہیں ہو رہا، تکلیف ہی نہیں ہو رہی، 500 روپے دیں نا، جس سے تھوڑا سا دل کو تکلیف ہو۔ منیمم کتنا دینا چاہیے؟ منیمم اتنا تو دینا چاہیے جس سے دل کو کچھ ہو کہ یا اللہ میں، ہائے میرا پیسہ جا رہا ہے، یہ فیلنگ تو آئے، فیلنگ آئے گی تو دل سے محبت جائے گی نا، مال کی، دنیا کی محبت جائے گی، اور فیلنگ آئے گی تو نفس کنٹرول ہوگا نا، نفس پہ ضرب لگے گی، نفس کنٹرول ہوگا، یہی تو مقصد ہے۔ تو وہ 50 روپے دینے سے تو مقصد حاصل ہی نہیں ہو رہا، 500 دیں، یعنی جو بھی آپ کے لیے بھاری ہے، ہیوی اماؤنٹ ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں، تاکہ اس کا پھر بینیفٹ، پھر ظاہر سی بات ہے اس کا بینیفٹ نظر آئے گا نا۔ جس چیز کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، جن کپڑوں کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، جوتوں کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، وہ چیزیں اللہ کے راستے میں دیں۔ اچھا، اللہ کے راستے میں دینا صرف غریب کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ تحفہ تحائف دینا بھی، اس کا بھی اپنا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تحفے دو سے محبت بڑھتی ہے، تو تحفہ دینا بھی اصل میں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی دینا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہی ہم دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضامندی کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک پہ خرچ کرنا، جیسے اپنی فیملی پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے نا، تو میری فیملی ضروری تو نہیں ہے ڈیزرونگ ہو، صحیح ہے، میں اپنے بچوں پہ خرچ کر رہی ہوں، ویسے ہی خرچ کر رہی ہوں، تو وہ بھی چیریٹی ہے، وہ میں تحفتاً خرچ کر رہی ہوں نا، ویسے ہی دے رہی ہوں، پیار محبت میں دے رہی ہوں۔ تو تحفہ دینا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہم نے دیا ہے۔ تو اس میں ہمیشہ ڈیزرونگ سب سے آگے آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیزرونگ کو ہی دینا ہے، باقیوں کو بھی دینا ہے۔ والدین کو تحفے تحائف دیں، بچوں کو دیں، اور باقیوں کو، اس طرح ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آگے آیت نمبر 4 پہ جاتے، ٹائم ہو گیا نا ہمارا، 6:05 پہ ہم ختم کریں گے، 4 منٹ ہم پڑھتے ہیں۔ والذین، واو اگین، واو، واو کا مطلب آپ کو پتا ہے، واو زبر وا، اٹ ہیز مینی میننگس، واو کے بہت زیادہ میننگز ہوتے ہیں، یہاں پر واو عاطفہ ہی ہے جس کا مطلب اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الذین، وہ لوگ جو کہ، الذین کیا ہے، الذین از بیسکلی اسم موصول، پیچھے بھی میں نے بتایا تھا نا جی، 3rd آیت کے سٹارٹ میں بھی الذین میں نے بتایا تھا، الذین کا پلورل ہوتا ہے، اور الذین کا سنگولر کیا ہوتا ہے، الذی، صحیح؟ تو والذین، اب الذین دیکھ کے ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی تک پلورل میں ہی بات چل رہی ہے، اور وہ لوگ جو کہ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یہ اوپر بھی یؤمنون ہم نے پڑھ لیا، نیچے دوبارہ یؤمنون پڑھ لیا، اس کا روٹ ورڈ اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، آمانہ، حمزہ میم نون از دا روٹ ورڈ فار ایمان، ٹھیک ہے۔ یؤمنون یا سے شروع ہو رہا ہے، دس از فعل مضارع، واو نون لگا ہوا ہے، دیٹ از پلورل۔ اچھا، یہ ساری باتیں مجھے شروع میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانی پڑ رہی ہیں، آگے تو بس سیدھا سیدھا ہم پڑھیں گے اور مجھے بتانی بھی نہیں پڑیں گی۔ ایون یہ انفاق کا کانسیپٹ، صلات کا کانسیپٹ، ایک ایک دفعہ ہم نے پڑھا ہے، بار بار ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تو یہ اس وجہ سے ان کو دھیان سے ابھی سے ہی نوٹ کریں چیزیں۔
تو والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، بی کیا ہے، بازے بی کیا ہے، بازے بی از بیسکلی پریپوزیشن، انہیں حرف کہتے ہیں ویسے عربی میں، بی بھی حرف ہے اور ما بھی حرف ہے یہاں پر، ما یہاں پر ویسے وہ ہے اسم موصول ہے، تو بازے بی از اے حرف اور پریپوزیشن ہے یہ، اور میم الف ما، میم الف ما کے ویسے 3 طرح کے ما ہوتے ہیں، ما موصولہ ہوتا ہے، میم واو سواد واو لام ہے، ماں سوالیہ ہوتا ہے، سوال پوچھنے والا، اینڈ دین ماں نافیہ ہوتا ہے، نہیں والا ماں، تو ماں کو جب ماضی پاسٹ کے سینٹینس کو جب نہیں کرنا ہوتا ہے نا تو ماں یوز ہوتا ہے، تو ماں نافیہ ہوتا ہے، ماں سوالیہ ہوتا ہے، سوال پوچھنے کے لیے بھی ماں یوز ہوتا ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ماں موصولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جوڑنے کے لیے، الذین کی طرح ایگزیکٹلی، الذین از اسم موصول، ماں از آلسو اسم موصول، پتہ کیسے چلتا ہے کون سا ماں یوز ہو رہا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی، بیچ بیچ میں نشانیاں بتاؤں گی کیسے پتہ چل رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے موصولہ از کنیکٹنگ ناؤن بیسکلی، تو یہ کنیکٹ کر رہا ہے الذین یؤمنون کو آگے انزل الیک کے ساتھ، تو اس وجہ سے تو ہمیں سمپل پتہ چل رہا ہے کہ یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے، میننگ سے پتہ چل جاتا ہے، ماں نافیہ کی ایک اور نشانی بھی ہے، اس پہ پہنچیں گے میں آپ کو بتا دوں گی، فی الحال آپ نے کیا یاد رکھنا ہے، 3 ٹائپس آف ماں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا یاد رکھنا ہے، بازے بی از اے حرف، اے پریپوزیشن، تو بیما اس پر جو کہ جو اسم موصول ہوتے ہیں نا ان میں یوزلی جو کا میننگ آتا ہے، جیم و جو کا، ٹھیک ہے، جیسے الذین تھا، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، ماں اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ کا صرف فی الحال روٹ ورڈ لکھیں، اس ورڈ کی جو ڈائسیکشن ہے وہ کل کریں گے، نزلہ، نون زا لام، نزلہ نازل کرنا، ٹھیک ہے، انزلہ نازل کیا گیا، یہ کیا ہے، دس از پیسو وائس، مجہول، مجہول ہے، یہ پیسو وائس ہے، اور ہے یہ فعل، اور ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے نا، معروف جس کو کہتے ہیں، فعل معروف ہے وہ، تو انزلہ کیا ہونا تھا، انزلہ مینس اس نے نازل کیا، انزلہ مینس نازل کیا گیا، پیسو وائس اور ایکٹیو وائس میں کیا فرق ہوتا ہے، ایکٹیو وائس از ہی ایٹ این ایپل، اور پیسو وائس کیا ہے، ایپل واز ایٹن، کس نے کھایا ہے، سبجیکٹ کون ہے یہ نہیں پتا، یعنی ہمیں بتایا نہیں گیا، نہ بتانے کے بہت زیادہ ریزنز ہو سکتے ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آلریڈی ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سبجیکٹ کون ہے، کس نے نازل کیا ہے، نازل کیا گیا یہاں پر مطلب ہے نا، یا سیب کھایا گیا، ٹھیک ہے، دونوں کسی بھی چیز میں دیکھ لیں، تو یا تو پیسے کیوں نہیں بتایا گیا ہمیں سبجیکٹ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آلریڈی پتا ہے، جیسے اس کیس میں ہمیں آلریڈی پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، سیکنڈلی سبجیکٹ پہ کو سے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ کے بجائے آبجیکٹ پہ آپ فوکس کریں، تو آبجیکٹ پہ فوکس کروانے کے لیے سبجیکٹ کو مینشن نہیں کیا گیا یہاں پر، ٹھیک ہے، تھرڈلی ہو سکتا ہے کسی چیز میں ہمیں سبجیکٹ نہیں پتا، ہمیں بتانا چاہا ہی نہیں ہے تاکہ ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر 2-3 سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہوتا ہے، تو آگے جا کے جب آئے گی ایسی ایگزامپلس نا تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن انگلش میں جیسے میں نے سمپل بتایا، سیب کھایا گیا، ایپل واز ایٹن، کس نے کھایا ہمیں نہیں پتا تو نہیں مینشن کیا، مینشن نہیں ہے کیونکہ پتا ہی نہیں ہے اس لیے مینشن ہی نہیں کیا، اللہ کو تو سب پتا ہے، یعنی ویسے ہی پیسو وائس جو اسٹرکچر آف دا سینٹینس ہے اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں، اس کو یوز کیوں کیا جاتا ہے، یہ کچھ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے بیفور وی اسٹارٹ اٹ، ٹھیک ہے، اب انزلہ کو جب انزلہ بنا دیتے ہیں، فرسٹ الف کو پیش دے دیا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کو پیش دیا ہے، اور جو تھرڈ لیٹر ہے، تھرڈ حرف ہے، لیٹر کو بھی حرف کہتے ہیں، زا پہ زبر تھی نا اس کو زیر دے دیا، ٹھیک ہے، اس طرح جو ماضی ہے نا پاسٹ ٹینس کا، یہ والی جو فیملی ہے انزلہ افعالہ والے، اس کا وہ بنتا ہے پیسو وائس، اور یہ انزلہ یہ فیملی کون سی ہے یہ میں آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گی، اس کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا، ہم نے ماضی کی ویسے میں نے آپ کو فیملیز بتائی نہیں ہے ابھی تک، ایک تو ہوتی ہے نا فعالہ جس سے رزقہ تھا، ٹھیک ہے، یہ ہے افعالہ، اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کیونکہ یہ 2 فیملیز ایسی ہیں جو کہ بہت کامنلی یوز ہوتی ہیں قرآن مجید میں، تو یہاں پہ انزلہ پیسو وائس کے اوپر ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سب اپنی اپنی دعائیں نا خود بھی پڑھا کریں، میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، اس کو ضرور یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.